بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ امجد عزیز ملک صاحب. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا تعارف ذرا تھوڑا سا مختلف انداز سے کروایا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں چائنا ونڈو کے پلیٹ فارم سے، اور دوسری اچھی بات یہ کہ آپ نے مجھے تقریر کرنے کا نہیں کہا. میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا تعارف کروایا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کام کیوں ضروری ہے. جیسا کہ چائنا ونڈو یہاں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ ہمیں متعارف کروا رہا ہے چین سے متعلق کلچر پہ، چین کی پالیٹکس پہ، چین کے لوگوں کے بارے میں، چین کے بزنس اینڈ ٹریڈ کے بارے میں، ٹرینڈز کے بارے میں، اور ایک بہت خوبصورت پلیٹ فارم انہوں نے اوور دی ایئرز ڈیولپ کیا. تو میرے خیال میں ایسے بہت سارے پلیٹ فارمز جو تھنک ٹینکس کی شکل میں ہیں، این جی اوز کی شکل میں ہیں، جو چین کے ساتھ تعلقات پہ کام کر رہے ہیں، وہ بہت اہم ہے کہ ہم ان کو اپنے ملک میں ان کو فروغ دیں اور ان کو پنپنے کا موقع دیں. میں چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کا حصہ ہے، ایک سینٹر ہے وہاں پہ. چونکہ ہمارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کا پرویو بہت بڑا ہے، دنیا بھر کے جو بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو پاکستان کو امپیکٹ کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو امپیکٹ کرتے ہیں، وہ وہاں پہ ہم ان پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر ایڈوکیسی کرتے ہیں، اس کے اوپر پبلیکیشنز کرتے ہیں. لیکن چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر جو ہے وہ ٹوٹلی فوکسڈ آن چائنا ہے. حال ہی میں کچھ سال پہلے ہم نے اس کے پرویو میں ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو بھی ڈال دیا اور سینٹرل ایشیا کو بھی ڈال دیا، کیونکہ یہ ایک ریجن ہے جو میرے خیال میں اس کو اکٹھا پڑھنا چاہیے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور اس سے پاکستان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. دیکھیے، ہم اپنے سینٹر میں 3 چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. سب سے پہلے پالیسی ریسرچ. وی آر نیسسریلی اے پالیسی انسٹیٹیوٹ. ہم گورنمنٹ کے بہت سارے اداروں کو نیسسریلی منسٹری آف فارن افیئرس کو کچھ پالیسی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اور کچھ امپورٹنٹ ایشوز پہ. دوسرا یہ ہے کہ جیسے آج کا یہ پلیٹ فارم ہے ڈائلاگ، ہم دوسرا کام ڈائلاگ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایونٹس ہوتے ہیں جو کہ مختلف ایمرجنگ تھیمز پہ ہوتے ہیں، ایمرجنگ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں دنیا کے اندر، اور خصوصاً چائنا، جیسے ہم چائنا پہ کرتے ہیں تو چائنا کے اوپر، اس کے اوپر ہم ڈائلاگ کراتے ہیں. اس ڈائلاگ میں بہت سارے لوگ ایسے مختلف اوپینین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں، جن سے ہم ایک، آپ یوں سمجھیں کہ دانش کشید کرتے ہیں، اور ان کو ہم اپنی پبلیکیشن کا حصہ بناتے ہیں اور اپنی پالیسی ریکمنڈیشنز کا حصہ بناتے ہیں. تیسری چیز جو بہت اہم ہے آج کے دور میں، جیسے امیر اسدی صاحب نے کہا، میڈیا اور انہوں نے اس پہ کام کیا، ظاہر ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ایڈوکیسی از ویری امپورٹنٹ ان ٹوڈیز ورلڈ، کیونکہ یہ نیریٹو کی دور ہے، نیریٹو بلڈنگ ہے، بیانیے کا دور ہے، جس میں اگر آپ کے ایڈوکیسی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بیانیہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ، اور ہم نے دیکھا کہ چین کے متعلق آپ خود بھی اس کو تجربہ کر رہے ہوں گے کہ شروع دن سے، جب سے سی پیک فار ایگزامپل آیا، تو ایک خاص گروہ ہے، ایک خاص لوگ ہیں، کچھ ایلیمنٹس ہیں دنیا بھر میں، اور بدقسمتی سے پاکستان میں بھی، جو اس کو انڈرمائن کرنا شروع کیا انہوں نے. تو ایڈوکیسی ان دیٹ کیس از ویری امپورٹنٹ. بھلے میں ایگری کرتا ہوں جو اسدی صاحب نے بیان کیا کہ بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں ہر مسئلے کے، ہر تعلق کے، ہر جو بھی ہم کام ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں کسی ملک کا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ شاید تھوڑی سی گرے بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل آل آؤٹ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے معاملے میں ہمیں دیکھنے کو آئی. جو نیگیٹو ہمارے دشمن سی پیک کے اوپر ڈیولپ کر رہے تھے یا وہ چلا رہے تھے، اسی کو ہم فالو کرنا شروع ہو گئے. تو میرے خیال میں کریٹیکل تھنکنگ از ناٹ بیڈ تھنگ، کریٹیکل تھنکنگ از گڈ تھنگ. لیکن یہ ہے کہ میں چونکہ خود اس میں تجربہ کرتا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ آل آؤٹ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں جب اپنی وہ تجزیات بیان کرتے ہیں، وچ از ناٹ فیئر. اور ہم جیسے تھنک ٹینک، جیسے چائنا ونڈو ہے، یہ شاید ہمارے ڈیوٹی میں شامل ہے کہ ہم ان عناصر کو بتائیں کہ دس از دی ریئل فیکٹ، اور اتنی مایوسی بھی اچھی نہیں ہوتی. ہم جو ہمارے وہاں پہ فارمیٹ ہے، جیسے جس سے آپ امجد عزیز ملک انوائٹ کرتے ہیں، میں بھی آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ادارے میں جب بھی اسلام آباد آپ آئیں، آپ ضرور تشریف لائیں. ہم نے وہاں پہ
چائنا کے اوپر پبلیکیشنز ہیں، ہم چائنا کے اوپر ایڈوکیسی کرتے ہیں، چائنا کے اوپر مختلف ایشوز کے اوپر ڈائلاگ ہوتا ہے. آف لیٹ جو یہ ٹریڈ اینڈ بزنس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پالیسی ریسرچ پیپرز ہیں، وہاں پہ ہم نے جیسے چائنا ونڈو تو بہت کمپریہنسو ہے، لیکن چونکہ ہم صرف چائنا سینٹر وہاں نہیں ہے، وہاں پہ اور بھی مختلف ملکوں کے اوپر مختلف ریجنز کے اوپر کام ہوتا ہے. ہم نے بھی وہاں پہ ایک چائنا کارنر بنایا ہے جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہماری لائبریری کا حصہ ہے، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم وہاں پہ چائنا سے متعلق چیزوں کو دے سکیں اور ڈیجیٹل ڈیٹا بھی دے سکیں، جس میں کئی ہزار بکس ہیں، جرنلز ہیں اور بہت سی کلیکشن ہے آف آرٹیکلز آن چائنا ہے جو ہمارے چائنا کارنر میں. اسی حوالے سے ہم نے آسیان کارنر بھی وہاں بنایا ہے جس میں آسیان کے جو ممالک ہیں ان کے اوپر تحقیق کا مواد موجود ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم ایک اور کر رہے ہیں وہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم نیشنلی اور انٹرنیشنلی آؤٹ ریچ کر رہے ہیں. جو ہمارا خیال یہ ہے کہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ان تھنک ٹینکس کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ ہماری کولیبریشن بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ مکالمہ بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ بہت ضروری ہے جو چائنا پہ کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ان مائی کیس سینٹر، باقی بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہم جو مختلف ایریاز ہیں، مختلف سینٹرز ہیں یا انسٹیٹیوٹ لیول ہم انٹرنیشنل آؤٹ ریچ کر رہے ہیں اور بہت سے تھنک ٹینکس دنیا بھر میں ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ کولیبریشن میں ہیں. اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ فار ایگزامپل آن چائنا وی ہیو اے پرٹیکولر ویو پوائنٹ آن چائنا، لیکن ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اسی پوائنٹ آف ویو پہ دوسرے ممالک کیا سوچ رہے ہیں، دوسرے تھنکرز کیا سوچ رہے ہیں، اہل علم اور اہل فکر کیا سوچ رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ اس سلسلے میں ہمارے انسٹیٹیوٹ کی، ہمارے سینٹر کی بہت سارے چینی اور دنیا بھر میں تھنک ٹینک ساتھ روابط ہیں اور ہم ان سے باقاعدگی کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ڈائلاگ کر رہے ہیں. دیکھیے دو تین جو چیزیں امپورٹنٹ ہم اس وقت ہماری ریسرچ کا حصہ ہے. سب سے پہلے ہے ریجنل اینڈ گلوبل ٹرینڈز. اس وقت جس طرح مجھ سے پہلے اسپیکرز نے ذکر کیا کہ امریکہ کا ایک خاص آپ پوسٹ الیکشن ایک خاص رویہ دیکھ رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ، ایز اے کنٹری، تو جو کہ شاید کسی کو بھی سوٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ بہت ایگریسو ایک رویہ آ رہا ہے. تو اس صورت میں چین کا بھی دیکھنا ہے کہ ہاؤ از چائنا ریئیکٹنگ ٹو اٹ اور ہاؤ کین وی ریئیکٹ ٹو اٹ. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. پھر یہ جو ٹیرف وار شروع ہے اس کے نتیجے میں یا باقی اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے نتیجے میں ایک نیا گلوبل آرڈر شیپ ہو رہا ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی ساؤتھ کوآپریشن ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. حال ہی میں مجھے موقع ملا آذربائیجان جانے کا اور ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کا ایک بہت اہم ملک ہے، چونکہ وہ خود کو ڈیولپنگ کنٹری کہتے ہیں تو اس لیے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو گلوبل ساؤتھ کے ساتھ اینڈ دے ہیو اے رول ٹو پلے ان گلوبل ساؤتھ. اس کے علاوہ ہمارے سینٹر سے، ہمارے انسٹیٹیوٹ سے فیکلٹی کے لوگ بھی اور لیڈرشپ کے لیول پہ بھی ہم بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں. ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں، یہ از فریکوینٹ ٹریول ٹو ویریس کنٹریز اینڈ آف کورس وہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور مختلف جو نیشنل انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں ان کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے فیوچر میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی 2.0 کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے ایک ایسے جب اسدی صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے ایک سیمینار میں تھے تو اس میں کسی نے پاکستانی نے چائنیز سے کوشچن پوچھا کہ آپ ہمارے لیے یہ چین اور کیا کر سکتا ہے؟ تو اس نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. اس نے کہا کہ آپ کے لیے چین وہ کیا کر سکتا ہے یہ اس بات سے مشروط ہے کہ آپ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں یا آپ اپنے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی ان ٹائمز ٹو کم ان 2.0 جب ہم سی پیک بات کرتے ہیں تو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم اس سی پیک سے فیوچر میں فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنی کورس کریکشن کہاں پہ کر سکتے ہیں. وی نیڈ کورس کریکشن. میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بات کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے، یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے کہ ہم کہاں پہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ ہمارے ملک میں اکراس دی بورڈ سب لوگوں کو فائدہ ہو. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے میرے نظر میں بہت اہم ایریا ہے جس پہ کام بہت کم ہوتا ہے. چائنا ونڈو از آئی تھنک ایک اپنی طرز کا، اپنی ساخت کا ایک واحد انیشیٹو ہے
جس میں شاید اٹ از ٹوٹلی فوکسڈ آن پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہمیں اور ہم چینیوں کو جانیں تاکہ ہم دونوں ملک کے لوگ مل کے کام کر سکیں. ٹریڈ پہ آپ نے بات کی, بزنس پہ بات کی. میرے خیال میں ایک اور چیز جو لیک کرتی ہے وہ ہے یہ ٹیک بزنس جو ہے, ٹیکنالوجی ریلیٹڈ بزنس جو ہے, یہ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جو کام ہے جس میں کولیبریشن کی بہت گنجائش ہے اور وہ ہمیں کرنا چاہیے. کاؤنٹر پروپیگنڈا پہ میں نے بات کی کہ جب ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز ہوتی ہے, بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں لیکن وہ سوشل میڈیا میں ان کی بڑی ہائپ کی. دا فرسٹ ٹاسک آف اینی تھنک ٹینک از ٹو ڈو سم میئرز فار کاؤنٹر پروپیگنڈا جو کہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ود ریگارڈ ٹو یو ایس اینڈ چائنا, یا جو امریکہ کے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگریسو جو ہے نا رن اپ, آئی تھنک وی ایز اے تھنکرز جو تھنک ٹینکس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہم پڑھے لکھے اکیڈیمیا ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ادارے ہیں, وہ سوچیں کہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو دس ڈیولپمنٹ آلسو. پھر میں نے بات کی کہ ہمیں شاید کورس کریکشن کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں درمیان میں کہیں سمجھ آتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک جا رہی نہیں تو ہمیں شاید تھوڑا اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں نہیں جا رہی, اور ہمیں تھوڑا سا ایگریسولی یہ جو چائنا فریکوینٹ جانے والے لوگ ہیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ چینی جو ہے وہ ان کے جو کام کرنے کا ماڈل ہے وہ بہت ایگریسو ہے اور وہ بہت جو ٹاسک کو وہ ایسے لیتے ہیں جیسے بالکل یہ فرض ہے. تو شاید ہمارے کام کرنے کے طریقہ میں اور چین کے کام کرنے کے طریقے میں یہی فرق ہے. میں اکثر ایسے مذاقاً کہتا ہوں کہ چینی کی سپیڈ ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ اور ہم ابھی 40-45 والے لوگ ہیں, تو ہمیں شاید چین کی سپیڈ کے ساتھ میچ کرنا ہوگا ان آرڈر فار. اس سے ایڈوانٹیج ہم تب لے سکیں گے جب ہم چین کی سپیڈ کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے, ورنہ اگر اور ان کو ماڈل کو سمجھیں گے, ان کے ماڈل سے ہی آپ تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں, اپنے ماڈل پہ رہ کے نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک وی نیڈ اے کورس کریکشن, اور اس سلسلے میں گورنمنٹ کا بھی ہے, اس میں اسٹیکس ہے, اداروں کا بھی ہے, اور پھر جو لوگ ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں انوالو ہیں چینیوں کے ساتھ سی پیک پروجیکٹس کے اوپر, ان کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آخری چیز ہے جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ اس جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکورس میں رکھیں. فار ایگزامپل ٹریڈ ہے, جیسا بھی نے بات کی, اور یہ بڑا سیریس کویسچن ہے کہ چین نیرلی $2.75 ٹریلین کے انہوں نے بتایا, اٹس نیرلی $3 ٹریلین کی امپورٹ کرتا ہے چین, اور ہم چین کو ایکسپورٹ کرتے ہیں $6 بلین کی. تو آپ دیکھیے کتنا ہیوج. اچھا, اب ہمارے لیے اگر ہم کوالٹی پروڈکٹس دے سکیں, اگر ہم کوالٹی کے کام کر سکیں, ایکسپورٹس پہ کام کر سکیں, تو اگر ہم اس میں سے $50 بلین ہی لے سکیں اس 3 ٹریلین میں سے, تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ ہم کیوں نہیں کر سکے یہ, ہم کون سے ایسے اسٹیپس تھے جو مس ہوئے تو ہم اس طرف نہیں جا سکے. تو اینڈ چائنا ول ڈیفینیٹلی, مطلب یہ میں تقریباً 10 سال ہو گئے چین کے ساتھ ان معاملات پہ بات کرتا ہوں. دے آر ریڈی ٹو گیو یو اپرچونیٹی, لیکن یہ کہ آپ نے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں. ہمارے لیے چین نے جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن یہ کہ ہم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہر سطح پہ. میں آخر میں امجد عزیز ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور اتنے خوبصورت اچھی تقریب کا اہتمام کیا. ہماری بہت پرانی تعلق داری ہے, اور میں جب بھی ان کا کام دیکھتا ہوں تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ بہت کامیابی سے کام کر رہے ہیں, اور اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ یاد رکھنے کا.